اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی تک ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو حکم دیا وہ یہ تھا کہ مسلم بن کر رہنا، لیکن اس کے بعد انسان نے اپنی خواہشات کی وجہ سے اس میں بہت تبدیلیاں کر دی، اور اب ہم پڑھنے والے ہیں نبوت اور عہد۔ تو سب سے پہلے ارشاد پاک ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو یاد دلاؤ وہ وقت جب کہ تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے اس کی نسل کو نکالا تھا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ انہوں نے کہا، ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں، یہ ہم نے اس لیے کیا کہ تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے، یا یہ نہ کہنے لگو مگر کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے کی، ہم سے پہلے کی تھی، اور ہم ان کو ان کی نسل سے پیدا کیے ہوئے، پھر کیا آپ ہمیں ان قصور میں پکڑتے ہو جو غلط کار لوگوں نے کیے۔ اس آیت میں یہ سورۃ اعراف 172 اور 173 ہے۔ اس آیت میں وہ غرض بیان کی گئی ہے جس کے لیے ازل میں پوری نسل آدم سے قرار لیا گیا تھا، اور وہ یہ ہے کہ انسان میں سے جو لوگ اپنے خدا سے بغاوت اختیار کریں وہ اپنے اس جرم کی پوری طرح ذمہ دار خود ہیں۔ انہیں اپنی صفائی میں نہ تو لا علمی کا غرض پیش کرنے کا موقع ملے گا، اور نہ وہ سابقہ نسلوں پر اپنی گمراہی کی ذمہ داری ڈال کر خود بر الذمہ ہوں گے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے یہ جو عہد انسان سے لیا تھا اس بات کی دلیل قرار پایا کہ انسان میں ہر شخص انفرادی طور پر اللہ کے واحد رب ہونے کی شہادت اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ اس بنا پر یہ کہنا غلط ہے کہ کوئی شخص کامل بے خبری کے سبب سے یا ایک گمراہ ماحول میں پرورش پانے کے سبب سے اپنی گمراہی کی ذمہ داری سے بری ہو سکتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ عہد ہم نے لیا تھا تو جس کی یاد یا ہمارے شعور اور حافظے میں محفوظ ہے، کیا ہم سے کوئی شخص یہ جانتا ہے کہ آغاز میں وہ اپنے رب کے سامنے پیش ہوا تھا، اس سے سوال ہوا تھا اور اس نے بلا کہا تھا؟ اگر نہیں تو پھر اس اقرار کو جس کی یاد ہمارے شعور میں محفوظ نہیں ہے ہمارے خلاف حجت کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ اگر اس کا نقش انسان کے شعور میں تازہ رہنے دیا جاتا تو انسان کا دنیا میں موجود امتحان جس کے لیے وہ بھیجا گیا سرے سے فضول ہو جاتا، کیونکہ اس کے بعد آزمائش امتحان کی کوئی معنی ہی باقی نہیں رہتے۔ لہٰذا اس نقش کو شعور میں تازہ نہیں رکھا گیا، لیکن اس کے اندر یہ محفوظ ہے، اور اس کا حال وہی ہے جو ہمارے تمام دوسرے شعور کے اندر موجود صفات کا ہوتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ کوئی تعلیم، کوئی تربیت، کوئی ماحول، کوئی داخلی تحریک انسان کے اندر کوئی چیز بھی جو اس کے اندر موجود نہ ہو ہرگز پیدا نہیں کر سکتی، اور کوئی ایسی تحریک جو اس کے اندر پہلے سے موجود ہو اس کو ختم نہیں کر سکتی۔ ان چیزوں میں سے جو انسان کے اندر موجود ہو جیسے اچھائی، ان کو کوئی بھی باہر کی چیز ختم نہیں کر سکتی ہے۔ تو یہ سب جو انسان کے اندر چیزیں موجود ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ سب کچھ جو کچھ ہم سے ظاہر ہو رہا ہے، یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، گویا در حقیقت یہ خارجی اپیل کا وہ جواب ہے جو ہمارے اندر موجود ہے۔ ان سب کو اندر کے غلط خواہشات اور باہر کے غلط تاثرات دبا کر پردہ ڈال کر ختم نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ وقت کے لیے تو اس کی طاقت کو کم کر سکتے ہیں، لیکن بالکل اس چیز کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک یہی کیفیت اس علم کی ہے جو ہمیں کائنات میں اپنی حقیقی حیثیت، خالق کے بارے میں جو حقیقی علم ہے اس کے تعلق کے طور پر
मौजूद है। इसके मौजूद होने का सबूत ये है कि वो इंसानी ज़िंदगी के हर दौर में, ज़मीन के हर खित्ते में, हर नस्ल में उभरता रहा है, और कभी दुनिया की कोई ताकत उसे ख़त्म करने में कामयाब नहीं हो सकती। इसके मुताबिक हकीकत होने का सबूत ये है कि जब कभी वो उभर कर हमारी ज़िंदगी में आया, उसने नेक नताइज जो है वो पैदा किए हैं। इनको उबारने में, इनको अमली इख्तियार करने में एक ही अपील की ज़रूरत रही है, वो अम्बिया इस्लाम, और जो अल्लाह ताला की तरफ से आसमानी किताबें थे, और जो अम्बिया के रास्ते पर चलने वाले नेक लोग थे, वो सब इस खिदमत को अंजाम देते रहे हैं। इसीलिए कुरान में इनको याद दिलाने वाला कहा गया है कि वो बार बार उस अहद को याद दिलाए गए हैं। तो इस अल्फाज को इसी तरह बयान किया गया है कि जिसके मानी ये हैं कि अम्बिया और किताबें और अल्लाह के नेक पाक बंदे जो अम्बिया की राह पर चलते रहे, इंसान के अंदर कोई ना कोई चीज़ पैदा की है, जो पैदा पहले से मौजूद थी चीज़, उसको याद दिलाने के लिए वो काम करते रहे, ना कि ऐसी किसी चीज़ के बारे में उन्होंने काम किया जो पहले से मौजूद ना थे